اب یہ ہے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء علی الناس، یہ سورہ بقرہ میں کہا، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو۔ لیکن یہ تو صورت ہو گئی تھی حضور کے زمانے میں امت مسلمہ کی، لیکن یہ صورت دائم تو نہیں تھی، ہمیشہ رہنے والی تو نہیں تھی۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ امت تو بھول گئی، امت کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں تو دنیا والوں کو تبلیغ کرنی تھی، دنیا کو سمجھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا، ان پر اتمام حجت کرنا تھا، ان تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا تھا۔ امت تو بھول گئی اپنے گلچھروں میں، اپنے عیش میں۔ لیکن یہ کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے، سرے سے یاد ہی نہیں کہ ہمارا یہ کوئی فرض منصبی ہے، شہادت علی الناس کوئی ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں، احساس ہی نہیں۔ اپنی روٹی، اپنی دال، یا اپنا مرغ پلاؤ متنجن، جو بھی ہو، اپنا مکان، اپنی کوٹھی، اپنا محل، اپنی کار، اس کا نئے سے نیا جو ہے ماڈل، ساری ہماری سوچ تو ان چیزوں کے گرد ہے۔ کس کو یاد ہے کہ بحیثیت امت ہمارا فرض کیا تھا؟ اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئیں۔ یہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، جب پوری امت سو جائے تو امت ودن امت قائم کی جائے۔ ایک بڑی امت ہے امت محمد، جو بالفعل امت کی حالت میں نہیں ہے، جو وحدت امت کا سب سے بڑا خودی خواہ ہے۔ اس کا قول میں آپ کو سنا چکا ہوں، at present there is no Muslim ummah, instead we have a number of Muslim nations, and today we have a number of Muslim countries, that's all۔ امت کہاں ہے؟ لیکن اسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، امہ ود ان امہ۔ جو لوگ جاگ جائیں، جنہیں ہوش آ جائے، جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، وہ جمع ہو کر ایک امت کی شکل اختیار کرے۔ وہ اس مغالطے میں تو نہ ہے کہ صرف ہم مسلمان ہیں باقی کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو جاگو اور جگاؤ، جسے ہوش آ گئی، ارے ہماری ذمہ داری تھی، ہم بھولے بیٹھے، اسی لیے ہم برباد ہو رہے، تباہ ہو رہے، تو دوسروں کو بھی جگائیں، دوسروں کو بھی یاد دلائیں، اور مل جل کر ایک امت بن جائے۔ ہم مقصد لوگ، یہ امت جو ہے اس کا جو کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں سرے سے۔ زندگی برائے زندگی ہے، اب زندگی کسی مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ بالکل جس طرح حیوان جیتے ہیں، زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں۔ لیکن جو جاگ جائیں، جنہیں احساس ہو جائے، جو محسوس کر لے کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اسی کو پورا کرنے نہ کرنے کے باعث ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کی صورت جو کبھی یہود کی تھی، وہ آج ہماری ہو چکی ہے۔ جو جاگے وہ دوسروں کو جگائیں، مل کر ایک امت بنائیں۔